دیں کہ کیا شریف فیملی کے پاس اپیل کا حق ہے یا ہو چکا ہے سب کچھ؟ شاداب سے پہلے تو ایک ججمنٹ میں بریف کامنٹ میں سمجھتا ہوں کہ ہسٹوریکلی سپیکنگ پاکستان کی جوڈیشری نے ایک دفعہ پھر میں نے اپنی پریڈکشنز تو مجھے شاید یاد ہو نہ ہو، لیکن ایک بات ضرور کی تھی کہ جوڈیشری کے پاس یہ پہلی دفعہ ایک موقع ہے کہ وہ بلیک سپاٹس ریموو کر سکتی ہیں ہسٹری میں، جو کچھ غلط فیصلے انہوں نے کیے ہوئے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا فیصلہ تھا اور اس طرح کے بے تحاشا غلط فیصلے مارشل لاء کو جب بھی لیجیٹمائز کیا، ان تمام فیصلوں کا ایک خمیازہ جسے کہتے ہیں نا جی، یہ ایک دے سکتے ہیں اور نکل سکتے ہیں، اور وہ ہی کیا گیا۔ یہاں پر آئین کو سپریم ہولڈ کیا گیا، قانون کی بالادستی نظر آئی، انصاف کی بالادستی نظر آئی۔ اس فیصلے کے تھرو آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی حکمران از ناٹ پاورفل دین دا لا جو ہے، جس طرح بھی پٹی دا نیشن کی لائن کوٹ کی، بالکل رائٹ، اٹ شیل ہیو دا لاسٹ لاف، کیونکہ قانون جو ہے ایک آئین، جس ملک میں آئین ہوتی ہے، کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسیز ہوتی ہے، اس میں آئین سپریم ہوتا ہے، قانون سپریم ہوتا ہے۔ تھرو آؤٹ دا کیس میں اس کیس پہ تبصرہ یہ کروں گا کہ یہ سٹیٹس کو کی جسے کہتے ہیں شکست ہے۔ آپ اس پورے کیس میں تبصرے سنتے تھے تو یہ ہوتا تھا کچھ بھی نہیں ہونا، پنجابی میں ہونا ہی کچھ نہیں۔ میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں، آئی پرسنلی اسپیکنگ، میں کوئی بہت زیادہ اینٹی اسٹیٹس کو آدمی نہیں تھا۔ میں بچہ میرے ساتھ بیٹھا ہے، اس کی بڑی عزت کرتا ہوں، اس ینگ بوائے، اس کے ساتھ ہمیشہ میری بحث ہی ہوتی تھی کہ اتنا آئیڈیلسٹک ہونا، لیکن اس کیس کے بعد یہ چیز پروو ہوتی ہوئی نظر آئی ہے کہ ہر وہ قانون کی شک جس کو ہم مذاق سمجھتے تھے، 62، 63، روپا، یہ سب وہ تمام کی تمام امپلیمنٹ ہوئی ہیں اور پاکستان کے سب سے پاورفل آدمی کے خلاف ہوئی ہیں، پاکستان کی ہسٹری میں سب سے پاورفل وزیر اعظم آفٹر ذوالفقار علی بھٹو اس کے خلاف ہوئی ہیں۔ سو کہنا، اس کو غلط نظریے سے دیکھنا، یہ بالکل غلط ہوگا۔ سو ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا ہمارے لیے اس سے بڑا دن کوئی نہیں تھا جس دن ججمنٹ آئی کہ قانون اور آئین کی فتح ہوتے ہوئے ہم نے دیکھی۔ اب سیکنڈ ایسپیکٹ پہ چونکہ آپ نے قانونی سوال پوچھا ہے کہ ان کے پاس اپیل کا حق ہے کہ نہیں ہے، ان کے پاس اپیل کا حق اس پروسیڈنگز کے تحت یا قانون کے تحت، آئین کے تحت نہیں ہے، ریویو کا ہے انڈر آرٹیکل 188۔ وزیر اعظم صاحب اور ان کی پارٹی نے کوشش کی کہ وہ اپیل کا حق کسی طرح ایک آئینی ترمیم کے تھرو لے آئیں، لیکن وہ آئینی ترمیم شروع میں ہی رک گئی، اور اگر آ بھی جاتی تو NRO کیس میں یہ آلریڈی ہولڈ ہو چکا ہے کہ کوئی بھی آئینی ترمیم جو کسی آن گوئنگ کیس کو پریجوڈس کرنے کے لیے لائی جا سکتی ہے وہ اسٹرائک آف ہو جائے گی۔ تو یس، ان کے پاس ریویو کا اختیار ہے، اور ریویو میں بہت لمیٹڈ معاملے ہوتے ہیں، وہ اپیل کی طرح پورا کیس نہیں دیکھا جاتا۔ ایک بہت کوئی پوائنٹ رہ گیا ہے ایسا بلیٹنٹ پوائنٹ جو آرگیو کیا ہو رہ گیا ہو، کوئی قانون سائٹ کیا گیا اس کا ذکر نہ کیا گیا ہو، اس ٹائپ کی باتیں ہو سکتی ہیں، بٹ ریویو میں یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے کا سارا چیپٹر دوبارہ 5-0 پہ جو ہے وہ ریویو کیا ہوگا اس پہ؟ مشکل ہے جی، کیونکہ اور یہی بینچ دوبارہ سنے گا۔ پاکستان میں نویدیں موجود ہیں کہ بڑے بینچ بنے، لیکن وہ اٹس ناٹ اے گڈ پریکٹس۔ اس میں بھی شاید ریزن ابھی بیرسٹر صاحب نے بڑی اچھی اس میں بات کی تھی کہ شاید ایک آدھا جج ریٹائر ہوتا ہے تو اٹ گیوز چیف جسٹس دی آپشن کہ بڑا بینچ بنائے۔ اس میں بڑا بینچ بنا کر آپ بڑا ایک مذاق کیا جائے گا اس ججمنٹ کے ساتھ۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب نے آلریڈی بڑی زبردست بردباری کا مظاہرہ کیا تھا جب امپلیمنٹیشن بینچ نامینیٹ کیا تھا، اور اب وہ میرا نہیں خیال کہ ریویو کے لیے ایک لارجر بینچ بنا دیں گے۔